بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرا نام ہے ندیم مانوی۔ آج ہم جس حدیث پر گفتگو کریں گے اس حدیث کا عنوان ہے کچھ لوگ دنیا کو قرآن کریم کو وسیلہ دنیا بنا لیں گے، یعنی دنیا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز ہمارے پاس تشریف لائے اور اس وقت ہم لوگ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ۔ اور ہم میں اس وقت جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو ہمارے ساتھ اجمی بھی تھے اور عربی بھی تھے، وَفِينَا الْعَرَبِيُّ وَالْعَجَمِيُّ۔ اجمی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو غیر عرب ہو، یعنی جن کی زبان عربی زبان نہ ہو انہیں اجمی کہا جاتا ہے، جو غیر عرب ہوتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اجمی بھی تھے اور عربی بھی تھے۔ جب اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو کہا کہ سب اچھے پڑھ رہے ہوں، پڑھتے رہو۔ اور پھر ایک پیشن گوئی کی اللہ کے رسول نے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن کریم کو بہت اچھے سے پڑھیں گے، بہت خوبصورت آواز میں پڑھیں گے، اور اس انداز سے پڑھیں گے کہ جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ لیکن اتنی خوبصورت آواز میں پڑھنے کا ان کا مقصد صرف اور صرف دنیا کو حاصل کرنا ہوگا۔ دنیا ان کی مقصود ہوگی، آخرت ان کی مقصود نہیں ہوگی۔ وہ دنیا کے طلبگار ہوں گے، آخرت کے طلبگار نہیں ہوں گے۔ محترم ناظرین، یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، اس سے بہت ساری چیزیں ہمیں ترجمے سے ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن جو خاص چیز ہمارے لیے اس میں سمجھنے کی ہے اس پر ہم آج غور کرتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ یہ حدیث خاص طور سے ہے تو یہ عمومی حدیث ہر شخص کے لیے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اور ہر شخص کو قرآن کریم کو بہت اچھے انداز میں، بہت اچھی آواز میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن خاص طور سے ہمیں ان لوگوں پر غور کرنا چاہیے جو اہل مدارس ہیں، یا ہمیں اہل مدارس کو، یا جن کا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے، ان کو اس پر غور کرنا چاہیے، جو قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، قرآن کریم کو یاد کرتے ہیں اور بہترین آواز میں اچھی سی اچھی آواز بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں اس بات پر خاص طور سے غور کرنا چاہیے۔ ہم خوبصورت آواز میں قرآن کریم کو پڑھنے کی کوشش تو کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ کہیں ہم اس غرض سے، اس انداز سے، اس مقصد سے قرآن کریم کو حاصل تو نہیں کر رہے ہیں، اس مقصد سے قرآن کو نہیں سیکھ رہے کہ ہم اس سے دنیا حاصل کر لیں۔ تو اگر یہ مقصد ہمارے اندر آ جائے، اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو ہمارے لیے پھر افسوس کا مقام ہے۔ اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ حفاظ اکرام کے لیے جن کی آوازیں بہترین ہوتی ہے، آج کیا ہو رہا ہے، جس کی جتنی بہترین آواز ہوتی ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ڈیمانڈ ہوتے ہیں، اتنی زیادہ وہ ڈیمانڈ کرتا ہے، اس کو اتنے زیادہ پیسے چاہیے۔ ایک تو تراویح پڑھانے کے معاملے میں پیسہ دینا نہ دینا یہ الگ معاملہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے یہ الگ بحث ہے، لیکن خود سے مطالبہ کرنا، خود سے پیسہ مانگنا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اس شخص کو قرآن کریم نہیں پڑھانا چاہیے۔ اپنے مقام پر اس کو غور کرنا چاہیے، اپنی حالت پر اس کو غور کرنا چاہیے کہ جو طرز عمل اس نے اختیار کیا ہے، جو رویہ ہے قرآن کو لے کر اس کا، وہ بہت ہی افسوسناک ہے، بہت ہی افسوسناک ہے، اس لیے کہ یہ چیز صرف دنیا کے حد تک، یہ دنیا کے کو طلب کرنے میں آتی ہے، اور اس سے آخرت ہماری مقصود نہیں ہوتی، آخرت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی۔ وہ حفاظ اکرام جو اپنی خوبصورت آواز کا، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین نعمت دی ہے آواز کی، اس آواز کی وہ قیمت لگاتے ہیں، اور بہترین آواز میں قرآن پڑھنے کی وہ قیمت لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو اپنے مقام پر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمارا مقصد قرآن پڑھنے کی، ہماری غرض و غایت صرف دنیا حاصل کرنا تو نہیں ہوگی۔ اگر یہ ہمارے اندر آ گیا تو پھر اتنی بڑی عظیم نعمت جو قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت ہے کہ اس سے بڑی کوئی نعمت ہو نہیں سکتی ہے ہمارے لیے، یہ پوری انسانیت کے لیے، جو نسخہ ہدایت ہے، جو نسخہ کیمیا ہے، نسخہ شفا ہے، اس سے بڑی کوئی ہدایت پوری انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اگر اتنی بڑی ہدایت کے ساتھ میں اگر ہمارا رویہ یہ ہے، ہمارا طرز عمل یہ ہے، تو پھر ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے۔ اس میں کسی حافظ کو یا کسی قاری کو ٹارچر کرنا یا اسے اس کے دل کو ٹھیس پہنچانا نہیں ہے، اصل چیز یہ حدیث کے مفہوم کو، حدیث کو سمجھنا ہے۔ ہمیں اس حدیث پر غور کرنا چاہیے کہ یہ حدیث کہیں ہم اس حدیث کے مصداق نہ بن جائے، ہم پر یہ حدیث صادق نہ آ جائے، اس لیے اس بات کو ہم پر خاص طور سے غور کرنا چاہیے۔
ہمیں قرآن کریم صرف اسی لیے سیکھنا چاہیے، اسی لیے پڑھنا چاہیے، اسی لیے پڑھانا چاہیے کہ ہم آخرت میں اللہ تعالیٰ کی اس آخرت میں اپنی مغفرت چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کا دیدار چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم قرآن کریم کو پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سنتے اور سناتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور مقصد رہا، دنیا حاصل کرنا اگر مقصد رہا، تو پھر یہ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، وہ ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہو سکتی ہے، اور اتنی بڑی آزمائش کہ پھر شاید ہمارے لیے اس سے نکلنا مشکل ہو جائے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو اور خاص طور سے حفاظ کرام کو اس بات پر خاص خیال رکھنا چاہیے، توجہ دینا چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ چیزیں تو نہیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث پر مزید غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔